العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة، أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام، يا فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد. تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية. فأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فالشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي بحرف جر في حرف جر. نحو جلست في مرمى زيد فتقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. وكل وقت قابل ذاك وما، اور ہر وقت اس کو یعنی نسب کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. وما يقبله المكان إلا مبهما، اور ظرف مکان نسب کو نہیں قبول کرتا مگر مبہم ہونے کی حالت میں. نحو الجہات والمقادیر، جیسے کہ جہات ستہ اور طرح طرح کی مقداریں. وما صیغ من الفعل کمرمى من رمى، اور جس صیغے کو فعل سے بنایا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو فعل سے، جیسے کہ مرمى من رمى. یعنی ان اسم الزمان يقبل النصب على الظرفیة. یعنی کی بھی تشریح، یعنی یہ اردو والا یعنی ہے، وہ عربی والا یعنی ہے. یعنی کا مطلب یعنی مصنف مراد لیتے ہیں. ان اسم الزمانی، کہ اسم زمان قبول کرتا ہے نسب کو ظرفیت کی بنیاد پر. اسم زمان پر نسب آتا ہے. کیوں آتا ہے نسب؟ ظرفیت کی وجہ سے آتا ہے نسب. کیونکہ کوئی بھی کام کریں گے تو کوئی زمانہ چل رہا ہوگا. زمانہ برتن کی طرح ہے، تو اس برتن ہی میں رہ کے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو زمانہ کون سا چل رہا ہے؟ 6 بجے سے لے کر کے 7 بجے کے بیچ والا. 6:30 بجے تو نماز ہوئی ہے، تو اس کے بیچ ہی میں زمانہ ظرف ہے، اسی میں بیٹھ کے ہم کام کر رہے ہیں. برتن ظرف کے معنی برتن، زمانے کا برتن. تو ظرفیت کی وجہ سے اس پہ کیا آئے گا؟ نسب آئے گا اسم زمان میں. اب اسم زمان کیسا ہوتا ہے؟ مبہم ہوتا ہے. مبہمن کانا، مبہم ہو. نحو سرت لحظتاً، میں چلا
ایک لمحے کے لیے، لحظہ، لحظتاً کے معنی دیکھنا، ایسے دیکھ لیا ایک لمحہ، ملاحظہ کیجیے، لاحظہ یلاحظ، ملاحظہ کے معنی نظر سے دیکھ لیجیے، ملاحظہ بشرف ملاحظہ، ملاحظہ کے شرف سے نوازی ہے، یعنی دیکھ لیجیے۔ تو لحظتاً یہ ظرف ہے، لیکن کتنا ہے نظر، کتنی دیر تک، بس مبہم ہے یہ، تو دیکھتے ہی جائیے، کتنی دیر تک دیکھیں گے نہیں پتہ، صرت لحظتاً، یہ ظرف زمان ہے مبہم۔ وساعتاً، اور ایک گھڑی میں چلا، ایک گھڑی میں چلا، ایک گھڑی اپنی کتنا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، میرا تھوڑی دیر کتنا ہے، ایک دن کے بعد آیا وہ تھوڑی دیر، تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن کتنا ہے، 1000 سال کے برابر، کالف سنۃ مما تعدون، جب تم شمار کرتے ہو روزانہ دن رات 24 گھنٹے کا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن کتنا ہے، 1000 سال کے برابر۔ اور ایک جگہ ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر، تو وہی 1000 سال کے برابر، وہی 50,000 سال کے برابر، سب کے لیے الگ الگ ہوگا۔ مومنوں کے لیے وہی دن کتنا ہوگا، صبح سے لے کے چاشت کے ٹائم تک کا ہوگا، اتنے ٹائم میں سب رزلٹ مل جائے گا، پورا حساب کتاب ہو جائے گا، اور 5 سوال بھی اللہ تعالیٰ کر لیں گے فٹافٹ، وہ تو دیکھتے ہی جان جائیں گے کہ اشاعت العلوم میں پڑھتے تھے لوگ۔ اس کے بعد 5 سوال ہوگا، تو 5 سوال بس ایسے فٹافٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا زندگی کا حساب لاؤ، دوسرا ہوگا شباب جوانی کا حساب لاؤ، تیسرا سوال ہوگا کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، چوتھا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا تھا، اور 5واں سوال ہوگا کہ اپنے علم پہ کتنا عمل کیا تھا۔ تو یہ 5 سوال کا جواب وہی فٹافٹ ہوگا، آپ سنیں یا نہ سنیں فٹافٹ ہو جائے گا، جلدی جلدی۔ حساب یسیرا قرآن شریف میں ہے کہ اہل ایمان کا حساب بالکل ہلکا پھلکا ہوگا، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ان کو جنت میں جانا ہے۔ اور جہاں پوچھ تاچھ ہوئی تو فوراً مانگیں گے کرونا کی رپورٹ ہے، نہیں رپورٹ کس سے بنوایا تھا، ڈاکٹر فاروق سے بنوایا، فرضی ہوگی پھر۔ تو اس لیے جو ہے ساعتاً، کسی کی ساعت کیا ہے، مختصر ہوگی، کسی کی مطول ہوگی، بندوں میں بھی ایک گھڑی 2 گھڑی، کسی کی الگ اور کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے کم، کیونکہ یہ اضافی چیز ہے، نسبت کے اعتبار سے یہ سمجھ میں آئے گا، جیسے قیامت کا دن بھی اضافی ہے، مومنوں کے لیے وہی دن قیامت کا فٹافٹ حساب ہو جائے گا اس کا، اور اس کے بعد پھر اس کو جنت میں جانے کا معاملہ ہوگا، اور ان کے لیے 1000 سال لگ جائے گا، بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال لگ جائے گا۔ کالف سنۃ مما تعدون، وہ سال جو تم شمار کرتے ہو وہی سال لمبا ہوگا، پسینہ آئے گا، جلدی حساب کتاب سے چھوٹیں گے نہیں، جو لاؤ حساب کتنا جو ہے خرچ کیا تھا رام مندر بنانے میں، لاؤ بتانا پڑے گا، سب حساب دینا پڑے گا۔ وہ جو ہے پٹیل کی مورتی بنانے میں جو روڈ بن رہا تھا عکل کنواں سے جاتے ہوئے، اس کا حساب لاؤ، سب حساب دینا پڑے گا، تو اس لیے بہت ٹائم لگے گا۔ او مختصاً سرت لحظتاً سرت ساعتاً، یا مختص ہو، یہ مبہم تھا، یا مختص ہو، اما باضافت، یا تو اضافت کے ساتھ، نحو سرت یوم الجمعۃ، میں جمعہ کے دن چلا، یہ خاص ہے، جمعہ کا دن صبح سے لے کے مغرب سے لے کے ہی شروع ہو جاتا ہے جمعہ کا دن، اسی لیے مغرب بعد بھی اگر کسی نے سورہ کہف پڑھ لی تو اس کا ثواب مانا جائے گا، اور دن کا انتظار کرنا نہیں، اگر کسی کے پاس ٹائم میں پڑھنا چاہتا ہے تو مغرب بعد ہی پڑھ سکتا ہے یوم الجمعہ دے، کیونکہ وہیں سے دن شروع ہے، اور جو جمعہ کی جمعرات کی رات ہوتی ہے
وہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ شب قدر کے برابر ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں عبادت کرنا چاہیے، اس میں تسبیح وغیرہ پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صرف یوم الجمعتی، تو یہاں جمعہ کا دن کنفائن ہے، محدود ہے، مختص ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ غروب شمس سے اگلے دن کیا کہتے ہیں غروب شمس تک، اگلے دن یعنی جمعہ کا دن عصر کے بعد نماز پڑھ کے جو غروب شمس ہوگا وہاں سے جمعرات کے غروب شمس سے جمعہ کے غروب شمس تک کا پورا 24 گھنٹے کیا ہے؟ یوم الجمعہ، یہ مختص ہو گیا اتنا، اور اضافت کے ساتھ مختص ہے جمعہ کا دن یوم الاضافہ یوم الجمعہ۔ یوم پہ جو نصب آ رہا ہے یہی کیا ہے؟ اسم الزمان یقبل النصب علی الظرفیت، ظرفیت کی وجہ سے اب جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں جمعہ کے دن کام کر رہے ہیں، جمعہ کے دن جو ہے دکان کا سامان لا رہے ہیں سب کچھ، تو یوم وہ ظرف ہے، او بوصف یا وصف کے ساتھ ہو، نحو سرت یوما طویلا، میں چلا ایک لمبے دن، تو کتنا بھی لمبا دن ہو جو ہے گرمی کے موسم کا، لیکن کیا ہے؟ مختص ہے، اسی لیے وصف طویل لگا دیا اس کے ساتھ، لیکن طویل کا مطلب مختص ہی رہے گا کہ ایک خاص مقدار 17 گھنٹے کا دن، 18 گھنٹے کا دن، لندن میں 21 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 21 گھنٹے کا روزہ باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر افطار کرو فٹافٹ جو ہے تراویح کی تیاری کرو، تراویح ہونے کے بعد کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد 10-15 منٹ بیان، تھوڑا سوئے نہیں سوئے، سحری کا ٹائم شروع، سحری کا ٹائم، سحری کھاؤ فٹافٹ، اس کے بعد فجر کا ٹائم شروع، فجر کے بعد فوراً جو ہے تھوڑی دیر بعد سورج نکل جاتی ہے، اب جو ہے بیٹھے رہیے، انتظار کیجیے پانی کب پینے کو ملے گا۔ طویلاً، کہیں وہاں اتنا لمبا اور یہاں پہ زیادہ 16، 15.5، 14.5 ایسے ان علاقوں میں ہوتا ہے۔ یومن طویلاً بوصف، تو وصف لگا دیا، تو یومن ظرف ہے لیکن ظرف مختص ہے، او بعدد یا عدد کے ساتھ، نحو سرت یومین، میں چلا 2 دن، میں چلا 2 دن، تو یومینی کہہ دیا تب بھی کیا ہے؟ مختص ہو گیا، 24 48 گھنٹے ہو گئے، تو 48 گھنٹے یہ مختص ہو گئے، اور یومینی یہ تسنیہ ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظرف زمان مبہم بھی ہوتا ہے، مختص بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ظرف مکان بتا رہے ہیں، وَأَمَّا اسْمُ الْمَكَانِ فَلَا يَقْبَلُ النَّصْبَ مِنْهُ إِلَّا نَوْعَانِ، رہی بات ظرف مکان کی، اسم مکان کی، تو یہ قبول نہیں کرتا ہے نصب کو، تو قبول نہیں کرتا ہے نصب اسم مکان، اسم ظرف مکان میں سے، مگر اس کی 2 نوعیں نہیں قبول کرتی ہیں، مگر 2 قسمیں، احدہما المبہم، ان میں سے ایک ظرف مکان مبہم، ظرف مکان ہی بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ، پیچھے کہاں تک جائے گا؟ پورا ملغی تک جائے گا، آگے بیٹھ جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ مبہم۔ داہنی طرف بیٹھ جاؤ، کہاں تک جائے گا؟ مبہم ہے۔ بائیں طرف بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر جو ہے آسمان پہ چلے جاؤ، نیچے کہیں بھی جا سکتے ہیں، ساتوں زمین نیچے ہی ہے۔ المبہم، احدہما المبہم، ان میں سے ایک مبہم ہے ظرف مکان، والثانی ما صیغ من المصدر، اور ظرف مکان مبہم دوسرے وہ ہے جو مصدر سے ڈھالا گیا ہو، بنایا گیا ہو، بشرطہ الذی سنذکرہ، اس شرط کے ساتھ جسے ہم ذکر کریں گے، شرط ذکر کریں گے کیسے ظرف مکان بنتا ہے مشتق سے، آگے سب آ رہا ہے یہ۔ والمبہم کالجہات الست، اور مبہم جیسے کہ 6 جہتیں، جہات ستہ کتنی جہتیں ہوتی ہیں؟ 7، سیاہ ستہ 7 کتابیں۔ ایک لڑکے سے پوچھا سیاہ ستہ کتنے ہیں؟ تو کہا 7۔ کیسے 7 ہیں؟ ہم لوگ انگریزی والے تھے، امتحان لے رہے تھے، تو کہا کیسے 7 ہیں؟ ہاں شیخ صاحب نے بتلایا ہے، عصر سے پہلے امتحان لے رہے تھے، اس کے بعد جو ہے پھر اذان ہو گئی، آئے تو ادھر السلام کے سامنے شیخ صاحب مل گئے، دورے سے فارغ ہونے کے بعد انگلش میں آتے ہیں بچے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے بتایا کیا سیاہ ستہ 7 ہوتی ہیں؟
آپ کا ایک شاگرد آج امتحان دے رہا تھا، آپ کے حوالے سے بتا رہا کہ سہ ستہ 7 ہوتی ہے. ستن کے معنی ہی دیکھ لیتا ہو، لیکن ستن کا معنی نہیں دیکھ رہا. سہ ستہ 7 اس لیے کلیئر کر لینا چاہیے، گن لینا چاہیے. اگرچہ تھوڑا سا وہ لگتا ہے، خراب لگتا ہے، لیکن گن لینا. جہت ستہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن گنو نا، آگے پیچھے دائیں بائیں 4 ہو گیا، اوپر نیچے 6 ہو گیا. لیکن وقت پہ ہم نے نہیں گنا، وقت پہ جو امتحان ہوا پوچھ رہے ہیں تو 5 تک پہنچ رہے ہیں. تو اس لیے گن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ کبھی تھوڑا سا اوڈ سا لگے، خراب سا لگے کہ جہت ستہ نہیں معلوم، ہاں نہیں معلوم اپنے کو، اپنے یاد کر رہے ہیں. اس لیے کل جہت ستی طے کر لینا چاہیے. سہ ستہ سب حدیثوں کی کتابیں معلوم ہے، ترمذی چھوڑ دے رہا ہے، دوسری لا کر شمار کر رہا ہے. تو پھر وہ گن لینا چاہیے کون کون سی ہیں، شمار کیا ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 6 کتابیں ہیں. باقی اور بھی کتابیں حدیث کی، لیکن سہ ستہ میں ان کو نہیں شمار کیا گیا ہے. تو اسے گن لینا چاہیے. سوال ہو تو پوچھ لینا چاہیے. السؤال نصف العلم، نصف العلم کا مطلب کہ سوال آدھا علم، جواب دونوں مل کے پورا علم ہو گیا. دونوں جزوی پورا علم ہے، نہیں کہ پوری دنیا کا پورا علم ہے. سوال آدھا علم، جواب آدھا علم، دونوں مل کر کے جیسے آدھی پوری بھی پوری ہے، آدھی پوری بھی پوری ہے. تو یہ جو ہے ایک شے کے بارے میں سوال کرنا، یہ بھی پورا علم ہے، کیونکہ آدھا سوال ہو گیا، آدھا جواب دونوں مل کر کے پورا ہو گیا. نحو فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال ظرف بنا کر کے زبر دیا ہے، مفعول فی بنا کر کے، امام سامنے، خلف پیچھے، پیچھے ہو گیا. ونحو هذا، اور اسی طرح ہے کل مقادیر، جیسے کہ مقدار. غلوۃ، غلوہ ایک مقدار ہے. ہم تیر پھینک رہے ہیں، جہاں تک تیر جائے گا اتنی مقدار کو غلوہ کہتے ہیں، جس کو بزرگان لغت نے لکھا ہے کہ یہ پون کلومیٹر ہے. پون نہیں کہنا جی، پاؤ کلومیٹر، پاؤ کلومیٹر کو غلوتن کہتے ہیں. اور میلن، یہ 4000 گز کو کہتے ہیں، 4000 گز. اور فرسخن، یہ جو ہے فرلانگ کو کہتے ہیں. اور بریدن بھی ایک مقدار ہے، کم زیادہ کی تعین ہوتی رہتی ہے. فرسخ، برید. تقول، جلست فوق الدار، میں بیٹھا گھر کے اوپر. وسرت غلوتن، اور میں چلا ایک متعینہ مقدار، کیا کہتے ہیں، پاؤ کلومیٹر. فتنصبہما علی الظرفیت، تو آپ اس کو نصب دیں گے ظرفیت کی بنیاد پر. تو اس میں غلوہ، میل، مرسخ، برید. فوق، تحت، یمین، شمال، امام، خلف، یہ سب ظرف مکان ہیں. ظرف مکان کی بنیاد پہ انصاف پہ آئے گا، نصب آئے گا. وَأَمَّا مَا صِيغَ مِنَ الْمَصْدَرِ، اور جسے بنایا جائے مصدر سے، جیسے مجلس زید، جلوسن سے بنا ہے. مقعدہ، قعود سے بنا ہے. فشرط نصبہ قیاسا، تو اس کے نصب کی شرط ہے قیاسی طور پہ، ان یکون عاملہ من لفظہ، کہ اس کا عامل اس کے لفظوں سے ہو. مجلس پہ نصب کب آئے گا؟ جب جلستو وہاں آیا ہو. مقعدو جب قعدتو آیا ہو. نحو قعدت مقعد زید، میں زید کی جگہ پہ بیٹھا. وجلست مجلس عمر، اور میں عمر کی جگہ پہ بیٹھ گیا. فلو کان عاملہ من غیر لفظہ، اگر اس کا عامل اس کے لفظ کے علاوہ ہو. تعین جرہ، تو اس کا جر متعین ہو جائے گا فی کے ذریعے، بھی فی، بحرف فی کے ذریعے. نحو جلست فی مرمى زید، میں بیٹھا زید کے تیر چلانے کی جگہ میں. تو جلستو یہاں ہے، مرمى ہے، فعل الگ ہے اور عامل الگ ہے، اور مرمى جو مشتق ہے وہ الگ ہے، یعنی اس میں ظرف الگ ہے. فلا تقولوا جلست مرمى زید الا شذوذا، تو تم نہیں کہو گے جلست مرمى زید، میں زید کی مرمى تیر چلانے کی جگہ پہ بیٹھا،
मगर शाज तौर पे कहीं कह दिया जल्दी से माना अदा करना, सामने वाला समझ गया, लेकिन एक्यूरेट वर्ड हमने नहीं बोला, बिल्कुल जो उसके लिए मुतय्यन है वो नहीं बोला, अलबत्ता है कि वो समझ गया क्या कहना चाहता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ज़बान से कुछ निकल रहा है और माना कुछ हो रहा है, लेकिन सामईन बराबर समझ रहे हैं, क्योंकि उससे आगे पीछे ही बात चल रही है तो वो समझ गए, और ये भी समझ लेते हैं कि जल्दी है और ये कहना ये चाह रहे थे, सब मतलब समझ जाते हैं। तो इस तरह शुज़ूज़न का माना होगा कि जलस्त मरमा ज़ैदिन भी बोल सकते हैं, लेकिन शुज़ूज़न किसी ख़ास मसलहत की वजह से वो बोल दिया और माना भी समझ में आ गया, लेकिन कायदे के ख़िलाफ़ ही माना जाएगा। किसी चीज़ के बोलने या किसी शख्स के बोलने की वजह से गलत सही नहीं हो जाता, बल्कि गलत गलत रहता है, इल्ला ये कि सहाबे किराम हो, सहाबे किराम की शान की वजह से वहाँ पे तबसरे और नक़द वग़ैरह नहीं किए जाएंगे। ओ मिम्मा वरद मिन क़ौलिहिम, बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.